حادثے پر ایران کی مکروہ سیاست اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں۔ منی میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے وقت ایک عظیم سانحہ ہوا۔ مسلمانان عالم کے دل غمگین اور خون کے آنسو رونے لگے۔ امت مسلمہ کے خیرخواہوں نے اس پرعلم موقع پر حج انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، لیکن ایران نے سعودی عرب سے تعصب کی بنا پر جھوٹی بیان بازی شروع کی۔ اس دردناک حادثے میں اس نے امت مسلمہ کی اشک شوئی کے بجائے علاقائی تنازعات اور مخاصمات پر سیاست شروع کی۔ حالانکہ حادثے کے کچھ ہی لمحے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ سیاہ کارنامہ ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس اور انٹرنیشنل حزب اللہ کی کارستانی ہے، جنہوں نے پہلے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت بھگدڑ مچائی اور پھر زہریلی گیس چھوڑ کر انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا۔ پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے جب ایک صحافی نے سانحہ منی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اس بارے میں مسلسل سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے، جبکہ یہ حادثہ ایک خاص ملک کے حجاج کے الٹے پاؤں چلنے کے باعث ہوا۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق وہ خاص ملک ایران ہے۔ ایران اور اس کے ہم نواؤں سے ایسی ہی امید رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک مشہور شیعہ عقیدہ ہے کہ جب 12واں امام مہدی المنتظر کا خروج ہوگا وہ تمام دنیا سے اہل سنت کو ختم کر کے اہل تشیع کی حکومت قائم کرے گا، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو ان کی قبروں سے نکال کر ان کی بے حرمتی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکال کر کوڑے لگائیں گے، جبکہ اس سے بڑھ کر شیعہ کی معتبر کتب الغیبۃ للطوسی، بحار الانوار اور اصول کافی میں یہ لکھا ہے کہ شیعہ کے 12ویں امام صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کا قتل عام اور مسجد الحرام، مسجد النبوی اور حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہدم کریں گے۔ ایک طرف تو ایرانی ارباب حکومت خادم حرمین شریفین اور سعودی عرب کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایرانی وزیر صحت حسن ہاشمی جب حادثے کے بعد سعودی عرب گئے تو اپنے ہم منصب انجینئر خالد بن عبدالعزیز سے جدہ میں ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ بھگدڑ میں سعودی عرب کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی اور حسن روحانی نے سعودی عرب کے خلاف ایک ادھم مچا رکھی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس عظیم سانحے پر سیاست کی آڑ میں ایران داغ دامن کو چھپا کر دوسروں پر بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایران کے مطالبات کو دیکھا جائے تو وہ بھی انتہائی احمقانہ اور بے بنیاد ہیں، جن میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ اس واقعے کی تفتیش OIC یعنی تنظیم تعاون اسلامی سے کرائی جائے، جبکہ اس تنظیم کے سربراہ ایاد بن امین مدنی ہیں جو کہ ایک سعودی شہری ہیں، جبکہ اس تنظیم کی مالی اور انتظامی مسائل تقریباً سعودی عرب کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک طرف ان کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب اس واقعے کی تحقیقات نہ کرے، جبکہ دوسری جانب اس ادارے سے تحقیقات کے خواہاں ہیں جس کے تنظیمی اور مالی معاملات سعودی عرب ہی چلاتا ہے، جبکہ ایران اس میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ تمام امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے کا ناکتہ بند اور اس میں شامل سازشی عناصر کو بے نقاب کرے۔ اس بارے میں جب ایک نجی چینل کے ایک پروگرام کے میزبان نے مفتی رفیع عثمانی صاحب سے سوال کیا تو ان کا کہنا کچھ یوں تھا۔ یہ المناک حادثہ تو اتنا زبردست ہے کہ اس پر جتنا بھی غم ہو بالکل بجا ہے۔ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، بہت دردناک المناک حادثہ ہوا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس پر صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا واقعہ، بجائے اس کے کہ اس پر ان کے لیے لوگوں کے لیے دعا کریں جو شہید ہو گئے، ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور فلاح دارین عطا فرمائے، اور ان کے لیے جو کچھ امدادی کارروائیاں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں کچھ فکر کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کی بجائے تنقیدات شروع کر دی گئی ہیں، حالانکہ اس تنقید کرنے کی بجائے کوئی معقول ہونی چاہیے۔ اس قسم کا حادثہ اس سے پہلے بہت سی جگہوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ سعودی خاندان کی خدمات حجاج کے سلسلے میں اور زائرین کے سلسلے میں
ایسی نمایاں معلوم ہے کہ کوئی دنیا کی کوئی بھی انصاف پسند آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. تاریخ اسلام میں اس کی مثالیں کم ملیں گی کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ نظرات نے حجاج اور ظاہرین کی راحت اور انتظام کا اور خوشی حفاظت کا انتظام کیا ہے. اب یہ حادثہ پیش آ گیا ہے تو اس کی تحقیق تو ضرور ہونی چاہیے، اور حکومت نے تحقیق کا اعلان کر بھی دیا ہے، اور وہ تحقیقات ضرور کریں گے. اور ہمیں یقین ہے کہ اس تحقیقات کے نتیجے میں انشاءاللہ کوئی مثبت صورت بھی سامنے آ سکتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن اس کو ڈھونگ بنانا اور اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اس کا کوئی جواز شریعت میں نہیں ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات بہرحال ہونی چاہیے اور اعلان بھی کیا گیا ہے اور مقاصد کے لیے نہ استعمال کیا جائے، سیاسی مقاصد کے لیے، تو کیا اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آزادانہ تحقیقات ہوں؟ آزادانہ تحقیقات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جب دوسرے حلقوں سے تنقید ہو رہی ہو، دوسرے ممالک کی طرف سے تنقید ہو رہی ہو جن کے شہری شہید ہوئے ہیں، تو اگر خود ہی تحقیقات کی جائیں گی تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ اس کو تسلیم نہ کریں کیونکہ تنقید بھی ان پر خود پر ہو رہی ہے کہ ان کی ناکامی ہے یا کیا معاملہ ہے. تو پھر اس کے لیے آزادانہ تحقیقات ہو، کوئی نیوٹرل تحقیقات ہو. نہیں، میں اس کی رائے نہیں دوں گا آزادانہ تحقیق کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی حکومت کے معاملات میں مداخلت کرے باہر کے لوگ جا کر، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور ہمیں سعودی حکومت پر پورا اعتماد ہے الحمدللہ. ہمیں امید ہے کہ وہ اگر تحقیقات کریں گے تو وہ حق بجانب ہوں گی انشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے کہ اگر اس میں کوئی سرکاری اہلکاروں کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو اس پر وہ پوری مؤثر کارروائی بھی کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان کا ہمیشہ کا رواج اب رہا ہے، ہمیشہ کی تاریخ ان کے ہمارے سامنے ہے. وہ اس قسم کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد اور ان کے لیے امدادی سرگرمیوں، اخلاقی، مالی، بلکہ حسب استطاعت ہر طرح کی کوششیں کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے دونوں جہانوں میں سعادت اور کامیابی کا زینہ ثابت ہوگا. وصال اردو. اندھیری رات میں ایک روشن چراغ.